آپ کبھی اذان سنیں اور مسجد کی طرف جائیں تو کوئی آپ کو روکتا ہے؟ آپ نماز پڑھیں تو کوئی آپ پہ پتھر برساتا ہے، کوئی اوجڑی پھینکتا ہے آپ پہ؟ لیکن یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہوتا رہا۔ اس کے باوجود وہ لوگ استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، اور ہم سمپل پڑھنا، کسی سے سیکھنا، ہم سے وہ نہیں ہو رہا، اور پھر لوگوں کو اللہ سے گلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم ہیں کون، ہم کیا ہیں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں قبول کرتا۔ ایک دن میں ہم ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ تو چاہے تو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمائے، اپنے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو ہم تو برائی کر کے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ آج دیکھیں نا، گھروں میں بچیاں ہیں، بچیوں کی تربیت نہیں کرتے، پھر لوگ گلہ کرتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے دین سے دور ہیں۔ آپ ان کو ٹی وی دکھائیں گے جب آپ روز سٹار گولڈ، سٹار پلس اور یہ سونی اور جتنے چینلز ہیں، ہمارے تو اب پاکستانی چینلز جو ہیں ان کے ڈراماز اس طرح کے ہیں، ان کا تھیم ایسا ہے، فارمیٹ ایسا ہے کہ ان کو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ بچیوں کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں، جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ دو۔ اگر 20 سال 25 سال جتنی دیر وہ گھر میں رہی، اتنی دیر اگر اس کو قرآن پڑھایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، تو آج اس کے سر پہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کے دل میں قرآن ہوتا۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ اچھا سکول ڈھونڈیں گے، اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی، ایون کسی دوسرے ملک میں بھیجنا پڑے بچوں کو تو وہ بھی ہم کریں گے، لیکن قرآن اور سنت سیکھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بچہ ڈانس کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے بچہ۔ آپ خود اس کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ بچہ ظاہر ہے کل کو ڈانسر ہی بنے گا، وہ کوئی متقی پرہیزگار تو نہیں بنے گا۔ جب آپ بچوں کو خود گانا سکھاتے ہیں، گانا سناتے ہیں، ڈرامہ دکھاتے ہیں، مووی دکھاتے ہیں، تو پھر بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے؟ جو آپ نے کیا تھا وہ اس کا رزلٹ تو آ گیا۔ گلہ تو تب کریں جب آپ نے انہیں حضور کی حدیث سنائی ہو، جب ان کے سامنے قرآن رکھا ہو، حضور کی سیرت طیبہ رکھی ہو۔ انہیں 10 سال 8 سال 20 سال جتنی دیر بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، جوان نہیں ہوتے، آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو یہ گلہ نہ ہوتا۔ بچیوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس دن بچی نے غیر اسلامی لباس پہنا، کتنے لوگوں نے منع کر لیا؟ گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ، کوئی بھی نہیں منع کرتا، بڑے بڑے جبہ و دستار والے بھی اس میں آ گئے، کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم سے بات ہوتی نہیں، ہماری ترجیحات یہ نہیں ہیں۔ ہم نے یہ پردہ بھی اٹھا کے کسی اور قوم کو دے دیا، کسی اور مسلک کے سپرد کر دیا کہ پردہ آپ کر لیا کریں، ہم سنی یہ کام نہیں کریں گے۔ ہمارے بڑے بڑے سمجھدار لوگ، دنیا دار جو ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پردہ رکاوٹ ہے ترقی میں۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے لاہور کے اندر جی سی یونیورسٹی میں ایک بچی کا ایڈمیشن صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکا، یہ 1 ماہ پہلے کی بات ہے، صرف اس وجہ سے ایڈمیشن نہیں ہوا کہ اس نے حجاب کیا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، اس نے پردے کی وجہ سے اب اسے داخلہ نہیں ملا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ وہی ملک نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔